اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کیسا ہے؟ روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جس کا نام ابو لہب ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی وفات کے بعد ایک دن میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں شدت کی عذاب میں مبتلا ہوں، صرف اتنا ہے کہ پیر کے دن یعنی منڈے کو مجھ پر سے عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، ابو لہب نے بتایا کہ یہ جو عذاب ہلکا کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میری کنیز سویبہ نے آ کر خوشخبری دی تھی، میں نے خوشی میں اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس روایت کا مقام یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ علماء اکرام نے اس واقعے کو یہ ثابت کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر پر بھی کبھی کبھی نیک عمل کا اثر کر دیتے ہیں، چاہے وہ عذاب میں ہلکا پن ہی کیوں نہ ہو۔ ابو لہب کے لیے عذاب کا ہلکا ہونا صرف اور صرف پیر کے دن ہے، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا۔ پیر کے دن عذاب کم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہی ہوئی تھی، اور پیر کے دن ابو لہب کی کنیز نے خوشخبری دینے پر ابو لہب نے اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں 5101 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو سامعین اکرام، ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملا کہ ابو لہب قرآن میں تبت یدا ابی لہب و تب کے ذیل میں لعنت کا مستحق قرار دیا گیا، اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایسی چیز ہے جس کا اثر ایک کافر کے لیے عذاب کے ہلکے پن کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو جو شخص مومن ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے تو اس کے لیے ثواب اور رحمت کا وعدہ کہیں زیادہ ہوگا۔